اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبأي عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما نحو أي الفريقين خير مقاما أي أنحن أم أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ ایون کے تعلق سے مصنف الرحمہ وضاحت فرماتے ہیں لفظ ایون کے ذریعے سے اس امر کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے جو امر ان دو میں سے کسی ایک کو امتیاز دلا دیتا ہے جو دو کسی ایسے معاملے میں شریک ہیں کہ جو معاملہ دونوں کو کیا ہے عام ہے، یعنی کہ کوئی دو ہے، اب چاہے دو لوگ ہوں یا دو فریق ہوں، وہ جناب والا کسی ایسے امر میں شریک ہیں کہ یا وہ دونوں شریک ہیں کسی ایسے امر میں جو امر دونوں کو کیا ہے عام ہے، جو امر دونوں کو عام۔ تو اب لفظ ایون کے ذریعے سے کسی ایک کو امتیاز دلایا جاتا ہے، لفظ ایون کے ذریعے سے کس کو؟ جو شریک ہیں ایسے معاملے میں، ایسے امر میں جو امر دونوں کو کیا ہے عام ہے، تو لفظ ایون کے ذریعے سے تمیز کو طلب کیا جاتا ہے۔ کس کی تمیز کو؟ ان دو میں سے ایک کی تمیز کو کہ جو دو کسی ایسے معاملے میں شریک ہیں جو معاملہ کیا ہے دونوں کو عام ہے۔ وَبِأَيٍّ، اور لفظ ایون کے ذریعے سے اما اس امر کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے جو تمیز دلا دے احد المتشارکین، ان دو میں سے ایک کو جو شریک ہیں فی امرن کسی معاملے میں یعمہما، جو معاملہ ان دونوں کو عام ہے۔ جیسے ای الفریقین خیر مقاما، کون سا فریق بہتر ہے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، یعنی کہ مومن ایک فریق ہو گیا، کافر دوسرا فریق ہو گیا، اور یہ دونوں فریق کیا ہے خیر میں شریک ہیں، دونوں فریق خیر میں کیا ہے شریک ہیں۔ ٹھیک، اب ہمیں امتیاز دلانا ہے کہ آخر خیر ہے کس کے لیے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یا پھر جناب والا کافروں کے لیے ہے۔ تو اس امتیاز کو دلانے کے لیے لفظ ایون کو لایا گیا، امتیاز دلانے کے لیے لفظ ایون کو لایا گیا۔ ای الفریقین خیر مقاما کا مطلب ای انحنو، کیا ہم، کافرین کہہ رہے ہیں کیا ہم بہتر ہیں، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ وَبِكَمَانِ الْعَدَدِ، اور لفظ کم کے ذریعے سے عدد کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ، آپ قوم بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں عطا کی، کتنی واضح نشانیاں عطا کی۔ تو یہاں پر کم کائے کے لیے ہے، عدد کے لیے، عدد کے تعلق سے، تعداد کے تعلق سے سوال کرنے کے لیے کتنی ہم نے ان کو نشانیاں عطا کی واضح۔ لفظ کیفا کے ذریعے سے دو حالت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کیف حالک۔ لفظ اینا کے ذریعے سے مکان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ این تذهب، تم کہاں جا رہے ہو، یعنی کس جگہ جا رہے ہو۔
لفظ متا کے ذریعے سے زمان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے متا تجی، تم کب آؤ گے، یعنی کہ کون سے دن کون سے مہینے میں آؤ گے۔ لفظ ایانہ کے ذریعے سے جناب والا زمانے مستقبل کے تعلق سے سوال کیا جاتا ہے، زمانے مستقبل کے تعلق سے سوال کیا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا لفظ ایانہ کو جناب والا جہاں پر کسی چیز کو بڑا دکھانا ہو اس وقت بھی لفظ ایانہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وَبِأَيَّانَ لفظ ایانہ کے ذریعے سے یعنی زمان مستقبل، زمانہ مستقبل کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ قیلہ بعض حضرات نے کہا ہے وَتُسْتَعْمَلُ فِي مَوَاضِعِ تَفْخِيمِ، اور کبھی کبھی جناب والا لفظ ایانہ کو بڑائی کی جگہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ سوال کرتے ہیں قیامت کا دن کب ہوگا۔ تو دیکھو یہ زمانے مستقبل کے تعلق سے ہے یا نہیں، یا اس کی کو بڑائی کے لیے کہہ لو، ایسے دن کا جو دن بہت بڑا ہے، تو یہاں پر دیکھو قیامت کے دن کو بڑا دکھانے کے لیے کیا کیا گیا، لفظ ایانہ کے ذریعے سے سوال کیا گیا۔ وَأَنَّا تُسْتَعْمَلُ تَارَةً بِمَعْنَى كَيْفَ وَأُخْرَى بِمَعْنَى مِنْ أَيْنَ، اور لفظ انا جناب والا یہ کبھی کبھی تو کیفا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی من اینا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کیفا کے معنی میں استعمال ہو اس کی مثال فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو تم اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ انا شئتم، انا یہاں پر کائے کا معنی کیفا کا معنی جیسے تم چاہو، جیسے تم چاہو، جہاں سے چاہو نہیں، جیسے تم چاہو۔ اور کبھی من اینا کے معنی میں آتا ہے لفظ انا، جیسا کہ انا لکی ھذا میں لفظ انا یہ من اینا کے معنی میں ہے، مطلب ہے کہ یہ پھل کہاں سے آیا، یہ تمہارے لیے پھل کہاں سے آیا۔ تو انا کبھی تو کیفا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُم میں، وَأُخْرَى بِمَعْنَى مِنْ أَيْنَ، اور کبھی کبھی من اینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ انا لکی ھذا میں۔ ثم ان هذه الكلمات كثيرا ما تستعمل في غير الاستفهام، ابھی تک یہ بتایا کہ جتنے بھی کلمات کو ذکر کیا گیا یہ استفہام میں کیا ہوئے، استعمال ہوئے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کلمات کو استفہام کے علاوہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ استفہام کے علاوہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، مثلا استبطاء کے لیے، یعنی دیری کو بتانے کے لیے، دیری کو بتایا، جیسا کہ ہم نے کہا کم دعوتک، میں نے تجھے کتنی بار بلایا۔ تو اب یہاں پر کم استفہام کے لیے نہیں ہے بلکہ اس بات کو بتانے کے لیے ہے میں تجھے کتنی دیر سے بلا رہا ہوں، دیری کو بتانے کے لیے میں تجھے کتنی دیر سے بلا رہا ہوں۔ والتعجب، تعجب کے لیے بھی ان کلمات میں سے کسی کلمے کا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ مالیہ لا اری الہدہد، جو تعجب ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بطور تعجب فرمایا تھا، تو یہاں پر لفظ ما استفہام کے لیے نہیں ہے بلکہ تعجب کے لیے ہے۔ والتنبیہ علی الضلال، اور گمراہی پر تنبیہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے بھی جناب والا ذکر کردہ الفاظ میں سے کسی لفظ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو۔ تو یہاں پوچھنا نہیں ہے کہاں جا رہے ہو، بلکہ مطلب یہ ہے تم جیسے راستے پہ چل رہے ہو اس پہ مت چلو، واپس آ جاؤ، زندگی برباد ہو جائے گی، صرف اور صرف پگڑی ملے گی تمہیں دستار کا ٹائم اور سیرہ علم سے خالی ہوگا، ٹائم برباد مت کرو، کہاں جا رہے ہو۔ تو یہاں پر اینا استفہام کے لیے نہیں ہے بلکہ گائے کے لیے تنبیہ کرنے کے لیے، جس راستے پر چل رہے ہو اس سے بعد آ جاؤ۔ والبعید، اور جناب والا ڈانٹ پھٹکار کے لیے، جیسے کہ آپ کا قول اس انسان سے جو بے ادب ہو، جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہو، تو آپ کیا کہیں گے، الم اؤدب فلانا، کیا میں نے فلاں کو ادب نہیں سکھایا تھا۔ تم نالائقی کر رہے ہو، اب میں شاداب سے کہہ رہا ہوں میں نے فلاں کو ادب نہیں سکھایا تھا، جبکہ شاداب جانتے ہو کہ ادب سکھایا ہے پھر بے ادبی کر رہا ہے۔ تو اب یہ بے ادبی، یہ ہمارا جملہ استعمال کرنا کہ میں نے فلاں کو ادب نہیں سکھایا، یہ میرا استفہام کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ وعید کے لیے ہے
کہ میں نے ادب سکھایا پھر بھی بے ادب رہ گیا، آنے دو اس کی کھٹیا کھڑی بستر گولی کرتے گئے۔ تو یہ مخاطب جاننے والا ہو کہ ہاں آپ نے فلاں کو ادب سکھایا ہے، یا جو بھی ہم حکم بیان کر رہے ہیں وہ جاننے والا ہو اس حکم کا، ورنہ تو وہ اس کو استفہام پر محمول کرے گا نہ کہ وعید پر۔ جی والوعید، اور جناب والا ذکر کردہ الفاظ میں سے کسی لفظ کو وعید کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، قولی کا، جیسا کہ آپ کا قول لمن یسیء الادب، اس شخص کے لیے جو بے ادبی کرتا ہے، الم اؤدب فلانن، کا میں نے فلاں کو ادب نہیں سکھایا۔ اذا علم المخاطب ذلك، جبکہ مخاطب اس کو جاننے والا ہو کہ ہاں آپ نے فلاں کو ادب سکھایا ہے، ورنہ جناب والا یہ وعید کے لیے نہیں ہوگا بلکہ استفہام کے لیے ہوگا۔ والتقریر، اور جناب والا مذکورہ کلمات کا استعمال تقریر کے لیے بھی ہوتا ہے، اقرار کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ جس کا ہمیں اقرار کرنا ہے اس پر ہم کو حمزہ داخل کر دینا ہے، جس کا اقرار کرنا ہے۔ جیسے ما قبل میں مثالیں گزری نہیں گزری کہ حمزہ استفہام یہ تقریر کے لیے بھی آتا ہے، پڑھا ما قبل میں، کائے کے لیے آتا ہے؟ تقریر کے لیے بھی۔ اگر ہم فعل کی تقریر چاہتے ہیں تو فعل پر داخل کر دیں، فاعل کی چاہتے ہیں تو فاعل پر داخل کر دیں، مفعول کی چاہتے ہیں تو مفعول پر داخل کر دیں۔ تو وہ جو ما قبل میں مثالیں گزری وہی مثالیں ہیں۔ بس کیا کرنا ہے، جب حمزے کو استفہام کے علاوہ تقریر کے لیے استعمال کرنا ہوگا تو جس کی تقریر، جس کا اقرار کرنا ہے اس پر ہمیں حمزے کو داخل کرنا ہوگا۔ والتقریری، اور جناب والا مذکورہ کلمات تقریر کے اقرار کے لیے بھی آتے ہیں، بإیلاء المقرر به الحمزہ، کہ جناب والا کیا کر دیا جائے، ایلا مانے داخل کر دیا جائے، المقرر بھی جس کا اقرار کیا جا رہا ہے اس پر کیا، الحمزہ حمزے کو، کما مرہ جیسا کہ ما قبل میں گزرا۔ والانکار، اور جناب والا حمزہ اور یہ مذکورہ کلمات انکار کے لیے بھی آتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اغیر اللہ تدعونا، کیا اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، یعنی کہ حمزہ انکار کے لیے ہے کہ اللہ کے علاوہ مت پکارو، اللہ کے علاوہ مت پکارو۔ اغیر اللہ یتخذ ولیا، کیا اللہ کے علاوہ میں کسی کو مددگار بنا لوں، یہاں بھی انکار کے لیے مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار نہیں بناؤں گا، کسی کو بھی مددگار۔ اسی قبیل سے علیہ اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے، تو اس کا انکار کر دینا جناب والا، کیا کرنا ہے؟ تب انکار کرنے کی صورت میں نفی کا انکار ہوگا یا نہیں؟ اور نفی کا انکار یہ بھی کیا نفی ہے؟ تو اب نفی نفی مل کے کیا معنی حاصل ہوگا ہمیں؟ اثبات۔ اب حاصل معنی نکلے گا کہ ہاں اللہ ہی کافی ہے، اللہ کافی عبدہ، اللہ ہی اپنے بندے کو کافی ہے۔ لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر حمزہ انکار کے لیے نہیں بلکہ تقریر کے لیے، کائے کے لیے؟ کس کی تقریر کے لیے؟ کہ جس پر نفی داخل ہوئی ہے۔ تو لیسا جس پر داخل ہوا ہے وہ کائے پر داخل ہوا ہے؟ اللہ بکافٍ عبدہ پر، اسی کی تقریر کے لیے کیا ہے؟ لفظ حمزہ ہے۔ تو بہرحال دونوں کا محاصل ایک ہی نکلے گا، کان ہم ایسے پکڑنا یہ یا ایسے گھما کو پکڑنے کا، پکڑا تو کان جائے گا۔ تو بعض لوگوں نے جو پہلی تفسیر کی ہے انہوں نے کیا ہے کہ حمزہ انکار کے لیے ہے، اب اس انکار نے نفی کا انکار کیا، اور نفی کا انکار بھی نفی ہے، نفی نفی مل کے اس بات حاصل ہوتا ہے، لہذا اب وہاں پر معنی نکالا تھا اللہ کافٍ عبدہ۔ یہ جناب والا یہ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ انکار کے لیے نہیں ہے بلکہ تقریر کے لیے۔ کس کی تقریر کے لیے؟ لیسا جس پر داخل ہے۔ تو اب انہوں نے لیسا سے الگ ہٹ کے بات کی، اللہ کافٍ عبدہ کی تقریر کے لیے ہے، سمجھ گئے؟ تب بھی تو وہی بات ہے، ارے مانا ہمیں یار اللہ کافٍ عبدہ، ٹھیک یہ ہم ڈائریکٹ حاصل کر لیں یا اس اعتبار سے حاصل کریں کہ لیس اللہ بکافٍ عبدہ، اس نفی کا انکار ہو گیا حمزے کے ذریعے سے، اب انکار مل کے کیا بن گیا؟ یہ نفی نفی مل کے اثبات حاصل ہوا، تو اب مطلب ہوگا اللہ ہی کافی ہے، یا ہم اتنی دور چلتے چلے جائیں؟ تو حاصل کلام نچوڑ تو یہی نکل رہا ہے کہ اللہ کافٍ عبدہ۔ ارے لیس اللہ بکافٍ عبدہ، اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو، اسی پر حمزہ انکار کو داخل کر دیا آپ نے۔ اب کیا ہوگا؟
اللہ کا کافی نہ ہونا، اس کا انکار کرو گے نہیں کرو گے؟ یعنی اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو، اس کا انکار کرو گے؟ تو اب نفی ہے نہیں ہے لیس اللہ بکافٍ عبدہ، اس نفی کا انکار بھی تو نفی ہے۔ اب حمزے کے ذریعے بھی نفی، لیس اللہ بکافٍ عبدہ اس کے ذریعے بھی نفی، تو نفی نفی مل کے تو اثبات حاصل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ لہذا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی اپنے بندے کو کافی ہے۔ تو حمزہ انکار کے لیے مان رہے ہیں تو ہمیں اتنی لمبی چوڑی گفتگو کرنا پڑ رہی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حمزہ انکار کے لیے نہیں ہے بلکہ تقریر کے لیے ہے، لیکن کس کی تقریر کے لیے؟ لیسا کی نہیں، بلکہ لیسا جس پر داخل ہے وہ اللہ بکافٍ عبدہ ہے، اس کی تقریر کے لیے، اس کا اقرار کرنے کے لیے۔ جی سمجھ گئے؟ تو معنی تو ایک ہی حاصل ہو رہا ہے، بس فرق یہ ہے کہ جناب والا ہاتھ کو پیچھے کرنا پڑا کان پکڑنے کے لیے، اور اس صورت میں ہاتھ کو آگے رکھے کان پکڑ لیا۔ جی وَمِنْهُ، اور اسی قبیل سے ہے، کس سے؟ یعنی کہ انکار کے قبیل سے، علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، ای اللہ کافٍ عبدہ، یعنی کہ اللہ اپنے بندے کو کافی ہے۔ کیوں یہ معنی آپ نے نکالا؟ اس لیے نکالا لأن انکار النفی نفی لہ، اس لیے کہ نفی کا انکار یہ اس کی کیا ہے؟ نفی ہے، ونفی النفی اثبات، اور نفی کی نفی کیا ہے؟ اس بات ہے۔ وَهَذَا مُرَادُ مَنْ قَالَ، یہی مراد ہے اس انسان کی جس نے کہا ان الحمزۃ فیہ لیس اللہ بکافٍ عبدہ، میں حمزہ للتقریر اکائی کے لیے، اقرار کرنے کے لیے، بما اس کا دخلہ النفی جس پر نفی داخل ہوئی ہے، لا بالنفی نہ کہ حمزہ نفی کے لیے ہے۔ سمجھ گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔